وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی دنیا میں عام طور پر ختم ہو جانے والی چیزوں پر محنت زیادہ ہو رہی ہے، باقی رہنے والی پرماننٹ چیزوں پر محنت کم ہو رہی ہے. یعنی ظاہر پر، جسم پر محنت زیادہ ہو رہی ہے، جسم کو بنانے سنوارنے پر محنت زیادہ ہو رہی ہے، باطن پر، اصلیت پر، اخلاقیات پر، روح پر محنت نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ روح پرماننٹ چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. آدمی انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر اس کی روح مرتی نہیں ہے، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے. ایسی باقی رہنے والی چیز پر محنت نہیں ہو رہی ہے یا بالکل کم ہو رہی ہے، اور ختم ہو جانے والی چیز پر بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے، بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے. جسم کی خوبصورتی پر، اس کے حسن پر، اس کے جمال پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. چہرے کو، جسم کو ہم جتنا بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، بس دیکھتے دیکھتے اس کی خوبصورتی مدھم پڑ جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. مگر دوسری طرف روح کی صحت، روح کی پاکیزگی اور روح کی خوبصورتی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم روح کو صحت مند رکھنا چاہیں، روح صحت مند ہو جائے گی. ہم روح کو خوبصورت بنانا چاہیں، روح خوبصورت ہو جائے گی. روح کی خوبصورتی کو ہم باقی رکھنا چاہیں، باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ اسی لیے چلایا. آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا والوں کو بتلائیں کہ روح کو کس طرح صحت مند بنایا جا سکتا ہے، روح کو یا روحانیت کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو کس طرح باقی رکھا جا سکتا ہے. جس طرح ڈاکٹر یا حکیم بیمار کو بتلاتا ہے کہ تمہیں یہ دوا استعمال کرنی چاہیے، یہ چیزیں کھانا چاہیے، اور فلاں فلاں چیز سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے. جب پیشنٹ ڈاکٹر اور حکیم کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کرتا ہے، پرہیز کرنے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو عموماً اللہ کی مہربانی سے اسے صحت مل جاتی ہے اور اس کی صحت نارمل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بتلایا اور سمجھایا کہ فلاں فلاں کام کریں اور فلاں فلاں کاموں سے بچیں. اللہ کی ہدایت کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق عمل کیا جائے، کرنے کے کام کیے جائیں، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کاموں سے پرہیز کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو یا روحانیت کو صحت عطا فرماتے ہیں، بلکہ خوبصورتی عطا فرماتے ہیں. اگر اسی مضمون کو ذرا تفصیل اور وضاحت سے کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر عبادتوں کی پابندی ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں اور اس کی معاشرت اچھی ہو، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اڑوس پڑوس کے ساتھ اس کا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی، اس کے اندر اخلاقیات ہوں،
غرض وہ ایسا پاکیزہ مومن ہو کہ جس سے اس کے پڑوسی بھی خوش ہوں، اس کے بیوی بچے بھی خوش ہوں، اس کے رشتہ دار بھی خوش ہوں، ہر انسان اس سے محفوظ ہو، مامون ہو، خوش ہو۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ غیبت، چغلی، کینہ کپٹ، جھوٹ اور بغض، اس طرح کی تمام اخلاقی اور سماجی برائیوں سے وہ دور ہو، تو ایسے انسان کی روح صحت مند کہلائے گی، اور ایسے انسان کی روح اور روحانیت خوبصورت بنے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے، اور دلوں کے اندر پائی جانے والی روحانی بیماریوں سے شفا آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، رحمت آ چکی ہے، جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے سراپا مفید ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت نامہ بتلایا، قرآن مجید کو روحانی امراض اور اندرونی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بتلایا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بتلایا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ذریعہ بتلایا۔ نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت۔ قرآن مجید سے شفا کیسے ملے گی؟ قرآن مجید سے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن مجید سے لوگوں کو نصیحت کیسے ملے گی؟ کیا صرف قرآن کریم لے کر گھر میں رکھ لینے سے، اپنی الماری اور بیروے کی زینت بنا لینے سے کیا نصیحت اور ہدایت مل جائے گی؟ یا قرآن مجید کو بغیر سمجھے کہ طوطا مینے کی طرح پڑھ لینے سے، تلاوت کر لینے سے ہدایت مل جائے گی اور روحانی بیماریوں سے شفا اور نجات مل جائے گی؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کو تشتریوں پر زعفران کے پانی سے لکھتے جاؤ، پیتے جاؤ، شفا مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، نصیحت مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آگے فرمایا وہدن، یہ ہدایت ہے، یعنی اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا لی جاتی ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانے کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیز کرنے کی چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے وہ کام لکھے ہوئے ہیں جن کو کرنا ہے، ان کو سمجھ کر کرنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے کام لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا، تب جا کر ہدایت ملے گی، پھر شفا ملے گی۔ آخر میں فرمایا گیا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی ہدایتوں کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ قرآن کریم ان کے لیے اس دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے، یعنی ایسا پابند ایمان والا دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو قلبی اور روحانی بیماریوں سے شفا پانے اور اس کو باعث رحمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔